راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی اور میری ساتھی میزبان سندر سلیم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشق سیام میں۔ ناظرین محترم، آج 21ویں شب، آج 21ویں شب کی جو نسبت ہے اور جو مماثلت ہے اور جو اس کی خوش نصیبی، اور کہا جائے کہ اس شب کو ہم کہیں کہ یہ شب ہی بابرکت، اور اس شب کے لیے جو ہم اپنے توشہ آخرت کا سامان اکٹھا کریں تو وہ یہ ہے کہ جی آج تمام ولیوں کے جو سردار ہیں، جو مولود کعبہ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، دماد پیمبر ہیں، فاتح خیبر ہیں، جو حیدر کرار ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، جو والد جوانن جنت کے سردار ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں، جو ہاشمی مطلبی ہیں، جو جود و سخا کے پیکر ہیں، جو فیضان مصطفیٰ کے امی ہیں، جو مزاج آشنائے رسول امی ہیں، جو جرت و شجاعت والے ہیں، عبادت و ریاضت والے ہیں، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ذکر کیا، ارے ان کے چہرے کو تک لینا بھی عبادت ہے، جو تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کے سنت کا علم رکھتے ہیں، جن کے ذکر سے ہم مومن اور منافق کا فرق کرتے ہیں، جو ولایت کا تاج رکھتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کا شرف رکھتے ہیں، وہ جنہیں سرکار نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی کہا، اور سرکار نے شب ہجرت بھی اپنے بستر پر سلایا، وہ جو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ جن کی محبت رسول کی محبت ہے، رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور وہ شخصیت جن سے عداوت رسول سے عداوت ہو، اور رسول سے عداوت اللہ سے عداوت ہے، وہ جنہیں مشکل کشاؤں کا بھی مشکل کہا جاتا ہے، وہ جنہیں امام مشارق والمغارب کہا جاتا ہے، وہ جنہیں مظاہر العجائب والغرائب کہا جاتا ہے، وہ جن کی شجاعت بدر میں، حنین میں، احد میں، خندق میں اور حوازن میں، تبوک میں بڑے چرچے ہیں، وہ جن سے کفار کے بڑے بڑے سردار ڈرتے ہیں، جو حسنین کریمین کے بابا ہیں اور سیدہ کائنات کے شوہر ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن طالب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولادت 13 رجب ہے، آپ کی شہادت آج کے دن 21 رمضان میں ہے، آپ کی جو القابات ہیں وہ امیر المومنین ہیں، مرتضیٰ نفس رسول کہا جاتا ہے، برادر رسول کہا جاتا ہے، سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ذات پر بات کریں گے، اس ذات کی شہادت پہ بات کریں گے کہ جی شہادت کیسے ہوئی، اور اس شہادت میں دین کو کیا نقصانات ہوئے ہیں، اور دین کی جو کامیابی تھی ان کی شہادت سے پہلے وہ کیا کیا تھی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے پاس موجود روزے اول سے آپ نے دیکھا، پہلے روزے سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ بہت ہی استقامت کے ساتھ، استقامت فوق کرامت والے زمرہ ان پہ بالکل ہی آ کر فٹ بیٹھے گا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت ہی اچھے شیخ الحدیث العلوم اور تمام اور مختلف علوم پر مہارت حاصل رکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو بولنے والے ان کو سنتے ہیں، ایسی چنیدہ شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے جو ایک سلجھا ہوا مزاج رکھتے ہیں اور درد رکھتے ہیں امت کا اور امت کے مسائل کو بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جناب علامہ عتیق الرحمن ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مزاج بخیر؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود آج کی ہماری خوش نصیبی ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے نظف اشرف سے، انہوں نے فارغ التحصیل ہیں، اور دیگر جتنی بھی آپ مجالس سے دیکھتے ہوں گے شہر بھر اور اس سے باہر اور ملک بھر میں اور ملک سے بھی باہر، ان کا بہت بڑا کلیدی کردار رہتا ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، اور بہت اچھا بولنے کے ساتھ ساتھ بہت ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہوئے اصلاح امت پر بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں، آل نبی سے محبت اور والہانہ محبت رکھتے ہیں، علامہ رفاقت علی نجفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ طبیعت بخیر؟ جزاکم اللہ خیر والعافیہ۔ جزاک اللہ۔ میرے دائیں جانب موجود بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے نوحہ خواں، جو ایک آرٹسٹ ٹی وی جناب شہزاد رضا کے بھی بیٹے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے نوحے سے، اپنے اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، جناب سرفراز نقوی صاحب۔ السلام علیکم جناب، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اور انہی کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں بہت اچھے نعت خواں، منقبت خواں، اور حضور اور ان کی آل سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ، عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ، احترام رکھنے کے ساتھ ساتھ، ان کی بارگاہ میں نذرانہ بھی بہت پیاری، بہت ہی اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، بہت ہی معروف نعت خواں ہیں جناب مزمل وقاص چشتی صاحب۔ السلام علیکم جناب، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسی طبیعت ہے؟ میں بلا توقف بڑھوں گا سرفراز نقوی صاحب کے پاس، اور میں چاہوں گا کہ بارگاہ نبوت بھی جن کا ذکر کرتی تھی، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس ذات کے لیے
یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے کچھ سنائیں ہمیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21ویں شب مولا علی کی شہادت. پوری کائنات سوگ میں ہے. ایک منظر کشی ہے. میرے بہت اچھے دوست ذیشان عابدی صاحب کا کلام ہے کہ جس وقت بیبیاں اور مولا امام حسین اور مولا امام حسن موجود تھے جنازے پر، تو اس وقت کیا منظر کشی تھی وہ پیش کریں. بالکل. ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی، بسد آہو بکا بڑھ کے شبیں نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. جیسے اماں کی ردا میں تھی شفانہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامات سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ
سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ کی آواز اور بہت ہی پیارا انداز، اور کیا کہا جائے، جو شان جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا ان کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا سبب بنائے۔ ماشاء اللہ۔ اور آج کیونکہ ہم شان علی پر بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک مشکل وقت ہے کسی بھی گھر میں جب شہادت ہوتی ہے۔ بے شک شہادت کا درجہ بڑا حسین درجہ ہے اور اللہ نے اس کے لیے بڑے ثمر رکھے ہیں، لیکن جب شہادت گھر میں ہوتی ہے تو گھر والوں کو یقیناً کرب اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، پر یہ وہ صابرین ہیں کہ اتنی شہادتوں کے بعد بھی یہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو بات میں علامہ عتیق الرحمان صاحب کی طرف جانا چاہوں گی سوال کے ساتھ، لیکن سوال کو میں جس ضمن میں لپیٹ رہی ہوں ذرا غور کیجیے گا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہیں اور آپ حضرت علی کے عشق کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی کا عشق ایسے ہے، علی سے محبت ایسے ہے کہ جیسے ہم کوئی سبق لکھتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی ہیڈنگ لکھتے ہیں تو اس کو الگ سے اس عبارت کو جو ہے واضح کر کے لکھتے ہیں، سنہری حروفوں میں لکھتے ہیں۔ علی کی محبت آپ کے نامہ اعمال میں ایسی ہی ہے تو وہ واضح نظر آتی ہے۔ تو مولا علی کی شان میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اللہ رب العزت نے ان کی شان رکھی ہے، اور دین اسلام، قرآن و حدیث آپ کی شان کے بارے میں کیا بیان فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ جنہیں ابو الحسن کہتے ہیں، جنہیں مرتضیٰ کہتے ہیں، جنہیں حیدر کرار اور شیر خدا کہتے ہیں، جنہیں باب العلوم ظاہریہ باطنیہ، شہنشاہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی، ان کی شان بیان کرنے میں اگر کئی راتیں بھی گزر جائیں بالکل ان کے نام کے پہلے حرف کے عین کے 3 نقطے میں سے ایک نقطے کی شان بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر دل میں محبت علی ہو تو آنکھوں میں عین الحق کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کے 9 حصے جو ہیں وہ میرے علی کے پاس ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ تمہیں عطا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، علامہ صاحب جیتے رہیں، زندہ باد۔ 1 حصہ کیا خوبصورت، تمہیں عطا کر دیا گیا اور 9 حصے میرے علی کے پاس ہیں،
9 کا عدد جو ہے وہ تمام اعداد میں کامل اور اکمل تصور کیا جاتا ہے. کیا کہنے. آگے چلیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا, اے میرے رب, مجھے پناہ دینا ہر اس چیدہ مسئلے کے حل سے کہ جس مسئلے پہ علی ابن ابی طالب کی رائے نہ ہو. حضرت ام المؤمنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, علی اعلم الناس بالسنہ, کہ علی سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ علی کی آپ شان ہی ہے. راویہ ہے نا اس حدیث کی کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کو اور علی کا دیکھنا ذکر بھی عبادت ہے. علی تو خود ایمان ہے نا. ہاں بالکل. علی تو خود ایمان ہے, بالکل. ٹھیک ہے نا, اور ایمان والوں کی علی شان ہے. واہ واہ, زندہ باد, کیا کہنا, سبحان علی تو اللہ. خود ایمان ہے اور ایمان والوں کی علی علی شان ہے, کیا شان کہنا. ہے. میں ابھی راستے میں جب آ رہا تھا تو جناب امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علوم و فنون میں دسترت تھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا بہت ساری چیزیں. تو ایک حدیث میرے ذہن میں بار بار چل رہی تھی, وَأَنَا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, وعلی بابوہا, واہ واہ, کیا کہنا. کہ میں کیا ہوں, علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بے شک, بے اس شک, بلا دروازے شبہ. سے ادب کے دائرے کے اندر جب داخل ہو گئے تو شہر تک پہنچ پاؤ گے, اللہ اکبر, بے شک. اللہ اور اگر بے ادبی کر دی تو شہر تک نہیں پہنچ پاؤ گے, اور ادب کر دیا تو دعا کا ثمرہ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں نکل کر سامنے آئے گا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. کیا کہنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے تخیل میں آ رہا ہوں تو اچانک فی البدی چند جملے میرے ذہن میں اترنا شروع ہو گئے, اور پھر کیوں نہ ہوتے کہ جب آپ کی روح ذکر علی سے محصور ہو اور آپ کا دماغ علی کی عین سے روشن ہو تو پھر وہ جملے تو پھر بنتے ہیں. بالکل. وہ جملے میں آیا, پہنچا, تراویح پڑھی تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ اگر آپ کے پاس پینسل اور رکا ہے تو دے دیجئے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملے میری نظر سے پھر نکل جائیں. تو وہ جملے میں ارشاد کر دیتا ہوں آپ کی نظر. حضرت سرکار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اللہ قبول فرمائے, علی ان کا بھی مولا ہے, علی میرا بھی مولا ہے, علی کی ذات اعلیٰ ہے, علی کی شان اعلیٰ ہے, علی ہے باب علم و حکمت کا, علی امام اعلیٰ ہے, علی یاروں میں اعلیٰ ہے, علی چاروں میں اعلیٰ ہے, علی تاروں میں اعلیٰ ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. علی یاروں میں اعلیٰ ہے, علی چاروں میں اعلیٰ ہے, علی تاروں میں اعلیٰ ہے. صدیق ہوں, عمر ہوں یا عثمان غنی ہوں, زندہ باد. صدیق ہوں, عمر ہوں یا عثمان غنی ہوں, علی سب کی محبت کے سراپائے امی ہوں. واہ واہ, کیا کہنا. علی سب کی محبت کے سراپائے امی ہوں. وہ محب علی ہیں, وہ محب علی ہیں, علی محبوب ہیں ان کے, وہ محب علی ہیں, علی محبوب ہیں ان کے, علی ان کا بھی مولا ہے, علی میرا بھی مولا ہے. زندہ باد, زندہ باد. جی ہیں, جی ہیں, زندہ باد. یہ علی کی بہت شان خوش ہے. رکھے, اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے, بہت ترقی دے, بہت زیادہ ترقی دے. بہت اچھا بولا, ماشاءاللہ. یہ تائید دینا بھی ناظرین محترم, اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المذاہب کے اگر آپ نے ایک سمر دیکھنا ہے تو ہمارا پروگرام دیکھا کریں آپ, کیونکہ ہمارے پروگرام میں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھلے اپنے نظریہ عقیدہ تھوڑا مختلف رکھتے ہوں, یا پھر علامہ عتیق الرحمن ضیاء صاحب اپنا عقیدہ مختلف رکھتے ہوں, تھوڑا نظریہ, مگر تائید دینا, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا, یہ بہت بڑی اور اس وقت کی ضرورت ہے, اس ملک کی ضرورت ہے, اس شہر کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے کی ضرورت کا اہم تقاضا ہے, اہم تقاضا. اور یہی تقاضا آپ تک پہنچائی اسی وجہ سے رہیں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد, اپنے دفاتر اور اپنے مکتب میں اس چیز کو حوصلہ افزائی کے ساتھ اپنائیں. اور بالکل انوار, یہ ذکر علی کا ہی خاصہ ہے کہ وہ جدا لوگوں کو بھی جو ہے وہ علی تو نام جوڑنے والوں میں سے, علی کا نام تو جوڑنے والوں میں سے. بلا توقف میں بڑھوں گا جناب قبلہ کعبہ عزت مآب جناب علامہ رفاقت علی نجفی صاحب کے پاس, اور میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کی شہادت اور شہادت کے ساتھ آپ کی وصیت اولادوں کے لیے کیا رہی, اور شہادت کے کچھ ایسے پہلو بتائیں جو کہ عام عوام الناس تک نہیں پتہ, اس حوالے سے بھی, اور آپ کی جو وصیحت تھی
وہ کیا آتی ہے اپنے اولادوں کے لیے؟ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لأہلہ ثم الصلاۃ والسلام علی حبیب الہ العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات لم یزل نے قرآن مجید میں شہادت کا بہت بہترین اور بلند درجہ جو ہے وہ بتایا ہے۔ اب شہادت کے جو پہلو ہیں ان میں ایک ہی پہلو جو ہمیں عیاں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شہادت کا درجہ ملے اس میں نمبر ایک تو آپ بے دھڑک اسے قبول کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہادت جب آپ کو ملے تو آپ کے لب پر موت کی سختی نہ ہو۔ یہ امام مظلوم کربلا، امام جناب مولا متقین جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب امام حسن مجتبیٰ بلکہ تمام ائمہ نے یہ بتایا ہے کہ جب شہادت کا وقت قریب ہو تو ایک جملے کی تکرار زیادہ کیا کرو۔ وہ کون سی؟ کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے خدا میں تیرے فیصلے کو قبول کرتا ہوں، تیرے فیصلے سے راضی ہوں، و تسلیما لامرہ، اور تیرے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے۔ تو اس کے بعد شہادت کا جو مرتبہ ہے اسلام میں شاید دو ہی چیزیں ہیں جن کا جتنا مرتبہ بولا جائے وہ کم ہے۔ نمبر ایک شہادت، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے بندہ تو نے اگر اپنی جان میرے حوالے کر دی میرے حکم کی لاج رکھتے ہوئے تو اب میں قیامت تک اپنی مرضی تیرے حوالے کروں گا۔ یعنی قیامت تک خدا کی مرضی بندے کی مرضی ہو جاتی ہے، یعنی پھر بندے اور خدا کی مرضی ایک دوسرے کی مرضی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جو مرضی خدا کی ہوگی وہ بندے کی ہوگی، جو بندے کی مرضی ہوگی وہی مرضی خدا کی ہوگی، اور پھر وہ مرضی معصیت خدا پہ آپ کو نہیں ابھارے گی۔ بالکل، بہت بڑا پہلو ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے جو انسان کے اجر کو، انسان کی عظمت کو بڑھاتی ہے وہ ہے روزہ، الشہادت والصوم۔ اگر آپ نام خدا پہ روزہ رکھتے ہیں فقط 12 hours، 12 گھنٹے، آپ بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اب پھنس گئے ہیں۔ اب بہت ساروں کا روزہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جہاں بھی کوئی چیز دیکھی رک گئے، یار کاش مجھے بھی روزہ نہ ہوتا تو میں ادھم دھڑم کر دیتا۔ تو ایسا نہیں، دھڑم بڑھم کر دیتا۔ جب آپ کو روزہ ہونا تو مولا متقیان بتلا رہے ہیں کہ آپ کا روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ خدا کی رضا کے لیے جو بھی چیز دیکھیں وہاں پہ یہ جملہ کہیں کہ اے خدا میں اس چیز کو کھا سکتا ہوں، تیری قدرت ہے، تیری نافرمانی کر سکتا ہوں، یہ لفظی یہ وقتی مزہ لے سکتا ہوں، لیکن چونکہ تو عظیم ہے اور تو نے روکا ہے تو میں تیرے روکنے کی وجہ سے اس سے پرہیز کروں گا، اور جہاں تک تیری ذات کی مرضی ہے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہی اصل تقویٰ۔ تو یہ تقویٰ کی علامت ہے، لیکن پھر مولا فرماتے ہیں اس کے بعد خالق کائنات جو آپ کو اپنی مرضی عطا کرتا ہے نا، اس وقت اگر آپ کسی مردے کو بھی زندہ کر دیں تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم بات ہے۔ اس کے بعد جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وصیات کی، مولا نے سب سے پہلا جملہ فرمایا کہ یا بنائی اوصیکما بتقوی اللہ، اللہ کی تقوی سے۔ آج تھوڑی وصیتیں پوری سن لیجئے گا، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ وَإِن تَبْغِيَتْ دُنْيَا، یہ وہ وصیحت ہے جو حسنین کریمین کو حضرت مولا جناب علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرما بلا کے رہے کی ہیں۔ ہیں، بالکل، یہ بہت اہم پہلو ہے ہمارے پروگرام بہت کا۔ کی ہیں کہ اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ دنیا تمہاری طرف کتنی بھی مائل ہو جائے۔ اب ایک اور روایت ہے اس میں کتاب مقاصد میں شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، ہمارے مکتب فکر کے بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں، آج تک ان کی کتاب وہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پڑھنے کے علاوہ کوئی بندہ قاضی یا مفتی یا مجتہد عالم نہیں بن سکتا۔ تو
वो एक वाक़या नकल करते हैं किताब मकासिब में कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक बार फसलों में जो है वो काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक हसीन और जमील खातून आई जो सालबिया के नाम से या किसी और नाम से मशहूर थी हुस्न के एतबार से, और आकर जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कहा कि या अली लिमा ला तुखातिबनी, मुझे निकाह की दावत क्यों नहीं देते, अना उगनी का मिन हादा, मैं तुम्हें इन तमाम चीज़ों से बेनियाज कर दूंगी। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पूछा मस्मुकी, तेरा नाम क्या है, हत्ता उखातिबो ले अबी के, ताकि मैं तेरे बाप की तरफ तेरा जो है वो निकाह का दावतनामा भेजूं और कहूं कि आपकी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। तो उसने कहा कि अना दुनिया, मैं दुनिया हूँ। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बेधड़क फरमाया कि यह दुनिया गुर्री गैरी, ये धोखा अली के अलावा किसी और को दे दे, ये धोखा अली को ना दे। एक जुमला याद आ रहा है मुझे, जी जी बिल्कुल, जिस दुनिया को अली ने तलाक दे दी हो 3 दफा, आज का हर शख्स और मुसलमान बिलखुसूस उसी दुनिया से ही शादी करना चाह रहा है। यही तो इफ्तिराक है, यही तो न अमन पाया जाता है, न इत्तेहाद पाया जाता है, न भाइयों में भी इत्तेहाद नहीं। क्यों? इसलिए कि हम जब हराम की तरफ ज्यादा माइल होंगे ना, इस्लामी प्रोसीजर को छोड़कर जब हम हराम की तरफ ज्यादा माइल होंगे ना, तो उसके नुकसानात हैं। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं कि अगर तुम एक बार खुदा की नाफरमानी करते हो तो याद रखो तुम्हारी दिल पे एक स्याह धब्बा आ जाता है जब तक के तौबा ना करो, और अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर तकरार करोगे गुनाह का, फिर धब्बे के ऊपर धब्बा आ जाता है तो फकुलूबुकुम सौदा, फिर तुम्हारी दिलें काली हो जाती हैं, फिर वो नालायक हिदायत होती हैं, किसी हिदायत को कबूल नहीं कर पाती। फिर उससे क्या होता है कि आपका मुआशरा पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि ना आप सुधर रहे हैं ना सामने वाला। जी, अब इस बारे में तीसरी वसीयत, वला तअसफा अला शैइन मिन्हा माज़ूय अनकुमा, दुनिया में से जो तुमसे छीन लिया जाए, जिस चीज से तुम्हें रोक लिया जाए, उस पर अफसोस न करना। और उसके बाद वकूला बिल हक, और हमेशा सच कहते रहना, झूठ मत बोलना, और जो भी कहना हक कहना। व अमला लिल अज्र, जो भी अमल करना दुनिया में उसके लिए सबसे पहले खुदा से सवाब की नीयत रखना। बिल्कुल जनाब अमीरुल मोमिनीन, वकूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, जालिम के लिए उसकी नाराहती का सबब बन जाओ, जालिम का आराम सुकून चैन छीन लो और मजलूम के मददगार बन जाओ। यानी जालिम कोई भी हो, देखिए यहाँ पे मौला ने कौल मुतलक इस्तेमाल किया है कि जालिम चाहे आपका भाई भी हो। अच्छा, कौल मुतलक इस्तेमाल किया है, कौल मुतलक, कोई कैद नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जालिम आपका भाई हो तो उससे मेहरबानी कर लेना, नहीं, जालिम आपका भाई भी हो तो उसे जुल्म से रोकना कि भैया जुल्म से रुक जाओ। और अगर मजलूम के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मजलूम अगर काफिर भी हो तो भी उसकी मदद करना। बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला। अगर काफिर भी हो तो उसकी मदद करना। कौले मुतलक इस्तेमाल करने का मकसद क्या है मौला कायनात का? ये कौले मुतलक इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि मौला मुआशरे को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि कुफार की जब आप मदद करेंगे मजलूमियत की हालत में तो उनके जहन में भी कोई असर बैठेगा कि ये मुसलमान हमारी मदद कर रहे हैं, इनके दीन की असलियत ऐसी है तो हम भी आज के बाद मुसलमान बन जाते हैं। इसके बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उसीकुमा व जमी वलदी व अहली मिन बलगत किताबी बितक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम, मैं तुम दोनों को और बकिया तमाम अपनी औलादों को और तमाम अपने अहलो अयाल को और तमाम अफराद को जिन तक मेरा ये नवेश्ता यानी लिखाई वसीयत की पहुंच जाए, उनको वसीयत क्या करता हूं कि अल्लाह से डरते रहना। बिल्कुल। उसके बाद मौला फरमाते हैं, वह सलाह ज़ात बैनकुम, अपने आप में इस्लाह करते रहना। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, जब दो भाई लड़ रहे होते हैं तो तीसरा जो आता है वो किसी न किसी को ज्यादा उभार रहा होता है, भाई ये तुम्हारा हक खा रहा है, तुम्हारा ऐसे कर रहा है, तुम्हारा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ये चीजें जो है ना,
نہیں ہونی چاہیے. مولا فرماتے ہیں وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ, اپنے آپ کے معاشرے کو جوڑے رکھنا, اصلاح کرنا ایک دوسرے کی. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البنین افضل من عامت الصلاة والصیام, ایک دوسرے کو معاشرے میں جوڑے رکھنا, ان کی اصلاح کرنا, ایک سال پورا دن رات جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے. یعنی آپ ایک سال پورا دن رات جاگ کر عبادت رکھیں, عبادت کریں خدا کی, اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کر دیں. اور اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگلا جملہ بہت ہی خطرناک ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام ولا تعبوا اقوابهم ولا یضیعوا بحضرتکم, خدارا 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 یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا. اللہ اکبر. خدارا یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کہیں ان پر آپ کے عدم توجہ کی وجہ سے فاقے کی نوبت نہ آ پائے. آپ اپنے پڑوس میں دیکھتے رہنا. یعنی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وصیت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ میرا پڑوس میں کراچی میں ہو تو میں کہیں نہیں دیکھوں گا, میں گاؤں میں ہو تو سب کو دیکھوں گا, پھر وہاں تو سب کے لیے سب کے پاس جانا پڑتا ہے نا. آپ سٹیز میں ہوں یا آپ ریبنس میں ہوں, تو دونوں صورتوں میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پڑوس میں خیال رکھنا ہے. کیونکہ بسا اوقات غربت اور مسکینی ایسے بھی آ جاتی ہے, بندہ دیکھنے میں بہت بڑا امیر ہوتا ہے لیکن اندر سے جو ہے اس کے حالات اسے بٹھا دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یتیموں کو دیکھتے رہنا. آگے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم, اپنے پڑوس کے بارے میں, اپنے پڑوس کو دیکھتے رہنا. خدارا فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةَ نَبِيكُمْ مَا ظَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُمْ سَيُوَرَّهُمْ, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا, ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی کہ اتنی شدید تاکید فرمائی ہے کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دے دیں. یعنی رسول اللہ اپنی میراث میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی نہ حصہ دے دیں, اتنی تاکید کر دی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن, یہ کس کی وصیت ہے؟ جناب امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتیں ہیں کہ اللہ اللہ فی الصلاۃ, یعنی خدارا قرآن کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں. یعنی ہمیشہ تمہاری دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ قرآن پر سب سے پہلے میں عمل کروں, قاری صاحب سے پہلے میں عمل کروں, اپنا انوار بھائی سے پہلے میں عمل کروں, یہ سبقت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم, خدارا خدارا نماز کو اہمیت دینا, یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے. اس کے بعد فَإِنَّهُ إِن تَرَكَ لَمْ تُنَاظَرُوا, اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا کبھی مہلت نہیں ملے گی. یعنی جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کو مہلت نہیں ملتی. اس کے بعد اللہ اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ, جہاد کرنا. خدارا خدارا جہاد کی اہمیت کو دیکھو. بے اموالکم, اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا. مال کے ساتھ جہاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ میری وصیت سے زیادہ ہے تو میں اپنے پڑوسی کو, اپنے غریب کو, جس کو دیکھوں جو مسکین ہے, مستحق ہے, اس کی مدد کروں. بالکل یہ مال کے ساتھ جہاد ہے. اور وَأَنفُسِكُمْ, اپنے آپ سے, اپنی جانوں سے جہاد کرنا. ایک تو راہ خدا میں کٹ جانا ہے, دوسرا اس زمانے میں جو اپنی جان سے جہاد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے 2 قدم بڑھ کے جائیں. آپ کسی شادی میں رنجشیں ہیں, آپ بڑھ کے جائیں, بھائی خدا را ایسا نہ کریں اصلاح کے لیے. وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اپنی زبانوں کو راہ خدا میں جہاد کے لیے استعمال کرو, یعنی اپنی زبان سے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ. کیا کہنا ہے؟ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے انوار. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثناءخواہ موجود ہے جناب مزمل وقاص چشتی صاحب. میں چاہوں گی کہ آپ مولا علی کی شان میں ہمیں کوئی کلام سنائیں. بالکل, اور میری خواہش بھی ہے, میں نے چونکہ سنا بھی ہے آپ کو, من کنتو مولا فہد علی المولا, آپ نے اس سے آواز کرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولا علی کی شان میں منقبت انوار بھائی کی نظر انہوں نے
फरमाइश की थी। माशाअल्लाह। मन कुंतु मौला फहज़नी मौला फहज़नी मौला मन कुंतु मौला कहे जिसको नबी मन कुंतु मौला कहे जिसको नबी मन कुंतु मौला नबी का वो वसी अल मुख्तसर यूं भी मन कुंतु मौला फहज़नी मौला फहज़नी मौला हुए काबे में पैदा और शहादत पाई मस्जिद में हुए काबे में पैदा शहादत पाई मस्जिद में खुदा के घर का वो मालिक यूं भी और यूं भी अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुंतु मौला फहज़नी मौला और हुब्बे अली नहीं है तो जीना हराम है हुब्बे अली नहीं है तो जीना हराम है ये मैं वो मैं है जिसका नाम पीना हराम है ये मैं वो मैं है जिसका नाम पीना हराम है और बेखौफ कह रहा हूँ कि मैं हुब्बे अहले बैत बेखौफ कह रहा हूँ कि मैं हुब्बे अहले बैत बेकार इस तरह दो सुजूदो क़याम है मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुंतु मौला और मरहब का कत्ल भी खैबर में कोई कत्ल था मरहब का कत्ल भी खैबर में कोई कत्ल था फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार के मौला अली मौला 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 मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला फहज़नी मौला मन कुंतु मौला अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अगले नज़र की आँख का तारा अली अली अगले वफा के दिल का सहारा अली अली मौला अली मौला 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 मन कुंतु मौला और आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास हम अली के और हमारा है अली अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुंतु मौला
هذا لي مولا من كنت مولا माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बहुत बेहतरीन, बहुत आला। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका पढ़ना और हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल और फरमाए। नजफ अशरफ की हाजिरी दे हमें बासादत आपके आमीन। इसी कलाम के आमीन। जरिए माशाल्लाह। आमीन। और बिल्कुल अलामा साहब की तरफ मैं आना चाहूँगी, क्योंकि आज जो है वो शहादत हज़रत अली है। मैं चाहूँगी अलामा साहब बिल्कुल मुख्तसरन आपका एक जुमला हमारी तरफ आ जाए। एक जुमला क्योंकि आपकी शहादत की बात हो रही है और आपका जिक्र इबादत है और आज इबादत की रात भी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अली की शहादत जहाँ जुल्म व सितम को ज़ेर करने का भी पैगाम है, वहीं अली की शहादत अमन का भी पैगाम है। सुभान अल्लाह। और आज रात चूँकि लैलतुल क़द्र की इब्तिदा हो चुकी है, तो कोशिश ये करें कि ये जो वक्त है इसे ज़ाया ना करें और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत उसी तरह करें जिस तरह हमें अली सिखा कर गए थे। सुभान बिल्कुल। अल्लाह। और उसी तरीके से हम इबादत अगर करेंगे तो कबूल होगी इंशाअल्लाह, और कबूल भी होगी और ये और मकबूल सुन्नत भी होगी, मकबूल भी होगी और ये सुन्नत सहाबा भी सहाबा होगी, भी होगी, बेशक। सुन्नत सहाबा भी। और सहाबा और अली का प्यार क्या था, उस पर भी एक जुमला अभी मुझे इरशाद फरमा दें। ठीक है, सहाबा अली से हैं, अली सहाबा से हैं। आहा, हाँ, हाँ, बस ये सुभान आखिरी अल्लाह। जुमला बहुत है। खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। आप सेक्रेटरी हैं जनरल इब्न आदम फाउंडेशन की, जनरल सेक्रेटरी हैं, और आपका नाम है अंजुम आरा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। जी माइक 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 प्लीज लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाला और हमारे हमें दिया। खूबसूरत बज़्म के लिए। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आज ज़िक्र अली है और हज़रत अली करमुल वजहुल करीम की आज शहादत का दिन है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मुबारक महफिल में मदऊ किया। मेरी तो जसारत भी नहीं कि इस मुबारक महफिल में माइक को जरा करीब करें। बैठ सकूं, लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ये मुझे अता की, ये नेमत के मैं हाजिर हूँ इस महफिल में इतने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान के दरमियान, और फिर बयान भी कर सकूं कि हमारा इदारा, चूँकि मैं उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ, तो बता सकूं कि क्या कर रहा है हमारा इदारा। चूँकि हमारा इदारा काफ़ी अरसे से काम तो कर रहा है, लेकिन अब चूँकि बात ये होती है जब तक आप आए नहीं, बताएं नहीं, तो फिर आपको लोग नहीं मिलते। अच्छा, पहले अपने इदारे का बिल्कुल एक मुख्तसरन तारुफ भी दें जी। और फिर उसके हवाले से बताएं कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। जी मैं बताती हूँ। दरअसल बात ये थी कि देखिए, मदद तो सभी करना चाह रहे होते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक, क्योंकि इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात इसी वजह से है कि अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया। मतलब खाते पीते तो तमाम जानदार हैं, नस्लें भी बढ़ाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने शऊर और आगाही नहीं दी। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया कि उसे शऊर है। बिल्कुल। और अगर आपके अंदर शऊर है तो यकीनन आपके अंदर एहसासात हैं। किसी के गम में गमज़दा हो जाना, किसी की खुशी में शरीक होकर उसे खुशी को दोबाला कर देना, ये सिर्फ इंसान को ये शर्फ हासिल है। तो चूँकि अब ज़ाती तौर पे अब कभी मौका आता है, जैसे ईद बकरीद पे आप दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन चूँकि मैं जो इस इदारे में शामिल हुई हूँ जब कोविड का ज़माना था 2019 में, उस वक्त चूँकि मैं चाहूँगी कि हम आपके इदारे के हवाले से आपसे जो है वो डिटेल में बात करें, लेकिन हमारे साथ एक सना ख़्वाह मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाकिर अली। मैं चाहूँगी कि हम इनसे जो है वो जिक्र सुने, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे जो है वो गुफ्तगू करते हैं। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर। दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया।
جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا ماشاءاللہ ناظرین محترم میرے دل میں خلش تھی کہ ہم داماد نبی کا تو ذکر کر رہے ہیں ہم برادر نبی کا تو ذکر کر رہے ہیں کیوں نہ ہم نبی کا بھی تو ذکر کریں کچھ ایسا کہ علی بھی خوش ہوں اور علی بھی خوش ہوں کہ جی کہ میرے برادر اور میرے آقا مولا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم موجود تھے انجم آرا خالد صاحبہ کے پاس اور پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کا ادارہ کیا تقدو کر رہا ہے اس معاشرے کی بہتری کے لیے اور اس میں آپ کا کیا کلیدی کردار کہ ہمارا تو مین مقصد ہمارے ادارے کا یہ تھا کہ ہم فوکس کریں تعلیم پہ اور صحت پہ کیونکہ دسترخوان تو بہت سے لوگ کھلا رہے ہیں ایک مکمل نام بھی بتائیں ہمارے ادارے کا نام ہے ابن آدم ویلفیئر فاؤنڈیشن بالکل زبردست اور یہ ادارہ چونکہ بیسیکلی کووڈ میں کام کر رہا تھا بہت زیادہ اس سے پہلے جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جناب حیدر انصاری صاحب وہ ذاتی طور پہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے چونکہ اب جب کووڈ آیا تو نفس نفسی کا عالم تھا جن کی نوکریاں تھیں وہ بھی چھوٹ گئیں تو جب میں نے ذاتی طور پہ سوچا کہ میں مدد کروں اپنی فیملی کے ساتھ تو دیکھا میں نے کہ یہ ادارہ جو ہے علاقے میں سب سے زیادہ سرگرم تھا ویسے تو بہت سارے ادارے تھے اور لوگ ذاتی طور پہ مدد کر رہے تھے لیکن یہ ادارہ بہت زیادہ سرگرم تھا تو میں نے پھر اس ادارے کو ہی جوائن کر لیا تو پھر اس ادارے کو جوائن کیا اور پھر اس کے ساتھ میں کرتی رہی لیکن جب باقاعدہ جو ہے ہمارا آفس بنا 2019 کے بعد اور پھر لوگوں کے بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ نہیں ذاتی طور پہ تو مسٹر جو ہمارے چیئرمین صاحب تو وہ مدد کرتے رہتے تھے ٹھیک ہے ہاں ان کے کر رہے تھے ذاتی طور پہ لیکن جب ہم نے جوائن کیا تو پھر باقاعدہ لوگ جوائن کرتے رہے اور یہ ایک ادارہ بن گیا اور ماشاءاللہ بنو یوتھ کی آواز سے اور غلام محی الدین صاحب کا کیسا تعلق اور کیسے آپ لوگوں نے مل کر کام کیا اس شہر کے لیے یہ بھی مختصر کے ساتھ لیکن بات یہ ہے کہ اب جب ہم کر رہے ہیں نا کام تو جب پتہ چلتا جب ہم فیلڈ میں آئیں گے کتنے ضرورت مند لوگ ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں بن رہا کتنے سارے بچے ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے تو پھر اسی طرح سے محی الدین صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہوا کہ مخیر حضرات ہم سے رابطہ کرتے رہے اور چونکہ ابھی ہمارا ادارہ اتنا زیادہ ڈونر نہیں حاصل کر پایا ہم ذاتی بنیادوں پہ ہی کر رہے ہیں جس طرح محی الدین صاحب اور باقی لوگ ہیں اس سے ذاتی بنیادوں پہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن اب ہمارا فوکس تھا تعلیم اور صحت لیکن چونکہ اب دسترخوان تو پتہ ہے مین چوک پہ بہت زیادہ لوگ لگا رہے ہیں لیکن میں اور ہمارا ادارہ جس علاقے میں فوکس کر رہے ہیں نا وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کھانا بھی نہیں ہے تو ہم چونکہ دسترخوان پہ فوکس نہیں کر رہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ شوق سے بھی آ جاتے ہیں کھانے کے جن کے گھروں میں کھانا ہے تو ہم یہ نہیں کر رہے ہم زیادہ تر کر رہے تھے تصدیق کر کے گھر آنے کی کہ واقعی ضرورت مند ہے پھر ہم وہاں پہ مستحق پہ پہنچا رہے ہیں اور ہم دسترخوان نہیں پہنچا رہے لیکن ہم راشن دیتے ہیں زبردست یہ بھی سنت علی ہے بالکل غریبوں کی مدد کرنا مستحقوں کی مدد کرنا یہ بھی علامہ صاحب یہ حضرت علی کا طریقہ ہے آپ انجم آرا خالد سیکرٹری جنرل ابن آدم فاؤنڈیشن پاکستان بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت اچھی بہترین خدمت کر رہی ہیں معاشرے کی میں اختتام پہ مولا علی کا جو درس ہے اس پہ
ایک عمل کرنا چاہوں گا, چھوٹی سی کوشش ہے, اللہ پاک اس کو قبول فرمائے آج کے دن کی نسبت سے, جو کہ ہمیں اشرہ بھی لگ گیا ہے جہنم سے خلاصی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے, لیلۃ القدر بھی ہے, اسی کے حوالے سے اللہ پاک قبول فرمائے. میں چاہتا ہوں اتحاد بین المسلمین کا ایک پیغام جائے. علامہ عتیق الرحمان ضیاء صاحب, آپ ہاتھ پکڑیں علامہ صاحب کا, اور ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں, اور میرا بھی آپ ہاتھ پکڑیں, اور یہ ہمارا اتحاد بین المسلمین ہے. یہ اسکرین سے جا رہا ہے وینس ٹی وی کی, اور یہ عشق سیام کی طرف سے جا رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اتحاد بین المسلمین کے لیے بیٹھے ہیں, اس ملک کے لیے, اور جو غزہ اور فلسطین میں جو اس طریقے سے دشمنی اور اس انسانیت کی بے قدری اور جانور سے زیادہ برا حال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا, وہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ آج اتحاد میں ہم سب ساتھ ہیں, اور یہ جو ساتھ ہمارا ہے وہ ہمارے دشمنوں کو, دین کے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ایک خاصا جواب دے گا. حضرت علی ابن طالب, آپ کے حوالے سے گفتگو کرنا ہماری حیثیت اوقات نہیں, آپ کے بارے میں بات کرنا ہماری حیثیت اوقات اور الفاظ بھی نہیں, کیونکہ آپ کا ذکر ہم کیا کریں, آپ کا ذکر ہم کیا کریں, بس ہمیں جب عبادت کرنے کا جی چاہے تو آپ کی یاد کر لیا کریں. کسی نے کہا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے, جس کے پاس زبان نہ ہو وہ کیا کرے, وہ علی کو صرف یاد بھی کرے تو وہ بھی عبادت ہے. علی کل سراپا عبادت ہے, علی ایمان کا حصہ ہے. اور میں تو لے کے آ گیا, سبھی لوگ لے کے آ گئے محشر میں نیکیاں, اور میں تو لے کے آ گیا نام علی کا, بطول کا. میرا تو ہے پیار علی سے اور بطول سے, اور یہ پیار انشاءاللہ توشہ آخرت میں اور قیامت والے دن بھی ہمیں بہت سارا دے گا. ناظرین محترم, اب تک کے لیے اتنا ہی. یہی گفتگو, یہی پیار, یہی آغاز ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ جی آج 21ویں شب میں بھی ہم وہی بات کریں کہ جس سے اصلاح امت ہو, وہی بات کریں جس سے آپ کی انفرادی اجتماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں, تمام تر حمد و ثنا, تمام کی تمام عبادات اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے, رب لم یزل ہے. تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین کرام, میں آپ کی ہوسٹ سندر زیدی اور میرے ساتھی ہوسٹ اویس کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو عشق سیام میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. تمام ناظرین اور تمام حاضرین کو بہت بہت السلام علیکم. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ٹرانسمیشن خاص طور پہ مخصوص ہے یوم علی کے لیے. کون علی؟ وہ علی کہ جو صاحب ذوالفقار ہیں, وہ علی جو فاتح خیبر ہیں, وہ علی جو قاتل مرحب و انتر ہیں, وہ علی جو داماد رسول پیمبر ہیں, وہ علی جو فاطمہ کے شوہر ہیں, وہ علی جو حسنین کے بابا ہیں, وہ علی جو میسم و تمار کے مولا ہیں. نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا, خدا کا گھر کسی مستور کی طواف میں ہے. دراڑ ہی پہ نہ رکتا یہ معجزہ لوگوں, ابھی تو شکر کرو کہ علی خلاف میں ہے. صاحب عشق پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, ارے گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. اور ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے, تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. جی ویس بہت بہت شکریہ. شروع اسی وحدہ لا شریک کے بابرکت نام سے کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. یقیناً وہ بڑا مہربان ہے, جس کی ذات سب سے عظیم ہے, وہ بڑا غفور الرحیم ہے. خدا کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صلی اللہ کا ہے. ناظرین کرام, سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اہل بیت پر اور اصحاب پر. آج عشق سیام کا ایک اور زبردست ایپیسوڈ آپ سب کے سامنے. میں یعنی کہ اویس رحمان اور ساتھی ہوسٹ سندر زیدی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج کی یہ محفل, آج کی یہ شام, آج کا یہ پروگرام یقیناً اس عظیم ہستی کے لیے کہ جس کو نہ صرف دیکھنا, سننا, پڑھنا بلکہ اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور اس عبادت میں ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو آج اس عبادت کی ابتدا کریں گے, اور ابتدا کرتے ہوئے کچھ عظیم انمول نگینے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ ہمارے ساتھ بہت سے گیسٹ موجود ہیں, نعت خواں موجود ہیں, منقبت خواں موجود ہیں. تو میں چلوں گا, تعارف کراؤں گا آپ کا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر کون کون سے گیسٹ اور کون کون سے نعت خواں, منقبت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ فاروق. آپ بنوجود کی آواز کی فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس پوری ٹرانسمیشن کو, جو کہ سحر رمضان ٹرانسمیشن اور اس کے عشق سیام ٹرانسمیشن, ان دونوں ٹرانسمیشن کی جو لیڈنگ کیریکٹر کوارڈینیشن کے حوالے سے ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے.
آپ مختلف اوقات میں جو ہے وہ مختلف نعت خوان حضرات سے رابطے میں رہتی ہیں، انہیں جو ہے مختلف پروگرام کی لائن اپ میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایک اور شخصیت موجود ہے، مشہور زمانہ منقبت خواہ ہیں۔ آپ مختلف محافلوں کے اندر، مختلف مجالس کے اندر انہیں جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ میری مراد سید مناظر حسین زیدی صاحب سے۔ السلام علیکم دونوں، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ان کے ساتھ ساتھ میرے بائیں جانب ایک عظیم نام، ملک پاکستان کا سرمایہ، سوشل میڈیا کی دنیا میں یقینی طور پر اپنا ایک زبردست نام رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے میں آپ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف ایونٹس کے اندر آپ 100 سے زائد ایوارڈ یافتہ ہیں، 100 سے زائد ایوارڈز آپ کے حصے میں آ چکے ہیں۔ یہ اب تک کی ڈیٹیل ہے۔ یقیناً آپ اس ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ساتھ ایز پینلسٹ موجود ہیں اور پہلے دن سے موجود ہیں۔ میری مراد عدنان شیخ صاحب سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اور بالکل الحمدللہ۔ اور ان کے برابر میں جو ہستی موجود ہے ناظرین، اس ہستی کے حوالے سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس ملک پاکستان میں چند ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اتحاد بین المسلمین کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان چند عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ یقیناً آپ کا یہاں آنا ہم سب کے لیے ایک باعث فخر، باعث اعزاز ہے، کیونکہ رمضان ٹرانسمیشنز ہیں اس ملک میں، شہر کراچی کے اندر، مختلف ٹی وی چینلز کے اندر، تو آپ وہاں انگیج ہوتی ہیں، لیکن ان تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک اعزاز ہے۔ میری مراد اس ملک کی عظیم سرمایہ، ایک عظیم جو ہے وہ عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، محترمہ ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ تو اب ہم فوراً سے بیشتر چلیں گے آج کی اس پروگرام کی ابتدا کی طرف، اور آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی اسی وحدہ لا شریک کے بابرکت نام سے، یعنی کہ اس کے کلام سے۔ اس کے کلام کے بعد یقیناً حمد باری تعالیٰ کے لیے میں چلوں گا سعدیہ فاروق کی طرف۔ ایک طلب ہے ایک ہی خون، ایک طلب ہے ایک ہی خون، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا۔ ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اور تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ میں وہ ان میں تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تیرے حبیب کے صدقے میں در تک تیرے
में असर के तेरी खू ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु एक तलब है एक ही खू ला इलाहा इल्लल्लाहु। कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, बस वही नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला पेश कर रही थी सादिया फ़ारूक। अच्छा सादिया फ़ारूक, आप खुद बनो यूथ की आवाज़ का हिस्सा हैं और बनो यूथ की आवाज़ जो है वो टैलेंट को प्रमोट करने के हवाले से अपना एक मकाम नाम रखती है। तो आप यकीनन इस ट्रांसमिशन के अंदर कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन करवा रही हैं नात ख़्वानों के हवाले से, मुनक़बत ख़्वां के हवाले से। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुख्तसरन बताइएगा। फिर हमारे पास मुनक़बत ख़्वां भी हैं और सरवत आपा भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा नाम जुड़ना कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन बनो यूथ की आवाज़ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर तबके से, मतलब इसका नाम तो बनो यूथ की आवाज़ है, लेकिन हर तबके से मैं देख रही हूँ कि ग़ुलाम भाई माशाल्लाह सब लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं। और जिस वक्त ये ट्रांसमिशन की एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर मुझे ज़िम्मेदारी गई, मैं और चैनल के साथ भी इस हवाले से मंसूब हूँ, लेकिन जब यहाँ की बात आई तो ग़ुलाम भाई और मेरी कोशिश ये थी कि बहुत नाम थे, आप यकीन करें बहुत सी कॉल्स भी आई कि ट्रांसमिशन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। बेशक हमने बनाया, लेकिन मेरी और ग़ुलाम भाई की, क्योंकि ग़ुलाम भाई का तो मेन मोटिव यही है कि आप नए लोगों को लेकर आएँ। बिल्कुल। उसका ये मतलब नहीं है कि जो बिल्कुल भी एक बच्चा पोयम के अंदाज में पढ़ रहा है, अब देखें माँ के लिए तो सभी बच्चे प्यारे हैं, लेकिन एक आपको ये भी रखना है कि नात क्या है, मनक़बत क्या है, हम क्या है, क्या पढ़ने वाले को इसका पता है, और मज़ीद जो अदब आदाब हैं क्या उसको वो पढ़ते हुए मलहूज़े खातिर रख रहा है या नहीं। क्या बात है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और बड़ा ही चुनाव मुश्किल था माशाल्लाह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे कि एक से एक जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से आकर पढ़ना चाहा उसको अपने दर्जात से गुजारते हुए हमने आगे आने का मौका दिया। ज़बरदस्त काम कर रही हैं और परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, आपको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और यूँ ही आप ये नेक काम सर अंजाम देती रहें। नाज़रीन कराम, हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मनक़बत ख़्वां यहाँ पे मौजूद हैं। मनक़बत ख़्वानी करते हैं, सोस ख़्वानी करते हैं, नुहा ख़्वानी करते हैं। तो बिला किसी ताख़ीर चलते हैं मनाज़िर साहब की तरफ। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? बस आपसे मुल्तमिस हूँ चंद अशार मौला अली के फ़ज़ाइल में से। ये रुबाई है जी। और अली का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। इसी उस पे कि आज मौला अली की शहादत के अयाम चल रहे हैं और उनके जो पिसर हैं जवाना जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गाज़ी अब्बास का नाम जो सबको पता है, जो शुजाअत के से अपने वालिद के नक्श कदम पे चले। तो पहले तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौला अली का, मैंने अली का नाम लिया था ज़ुबान से, मैंने अली का नाम लिया था ज़ुबान से, बातें दमाग करने लगा आसमान से, मैंने अली का नाम जिसने मिलाया मोहम्मद से एक बार, जिसने मिलाया मोहम्मद से एक बार, दो कर दिया लेने, दो कर दिया लेने उसे दरमियान से, मैंने अली का नाम
دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے اور یوں ہی آپ ہماری سماعتوں کو, ہمارے قلوب کو سرور بخشتے رہیں. مناظر صاحب آپ کے پاس دوبارہ سے آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مشہور و معروف اسکالر, ریسرچ اسکالر ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ثروت آپا, ماشاءاللہ ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ, اور رمضان کمپیریٹیولی ویسے ہی ایک ٹف اسکیجول ہوتا ہے, ایک ٹف روٹین ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ صبح سے رات تک, سحر میں, افطار میں ہم انہیں دیکھتے ہیں. تو کیا راز ہے, کیا سیکرٹ ہے, یہ کیا انرجی ہے, کس طرح سے مینیج کرتی ہیں ثروت آپا؟ بس جب دل میں یہ لگن ہوتی ہے کہ اللہ کا, اس کے رسول کو, ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے, جس سے خود بخود انرجی آتی ہے اور کام خود بخود آگے بنتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ثروت آپا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یوم علی کا جو ہے وہ آج خصوصی ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے. ثروت آپا, یہ ایک ایسی ٹرانسمیشن اور بالخصوص یہ ایک ایسا ٹاپک, ایسا موضوع کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. مولا علی کے فضائل ماشاءاللہ بے شمار ہیں, بے حساب ہیں. لکھنے والوں کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکیں, بیان کرنے والوں کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکیں, سننے والوں کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ سن سکیں. اتنے بے شمار فضائل ہیں اس ہستی کے. تو آپا بس میں آپ سے چاہوں گی کچھ فضائل بیان کریں مولا علی کے, اور پھر ہم آغاز کرتے ہیں. کسے راہ میسر کے شد ای سعادت, کسے راہ میسر کے شد ای سعادت, بکعبہ ولادت بمزے شہادت. مولا کائنات علی امیر المومنین علیہ السلام اگر مومنین کے مجمع میں آئے تو امیر المومنین کہلائیں, متقین کے درمیان میں آئے تو امام المتقین کہلائیں, بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیر خدا کہلائیں, سرزمین عرب پر آئے تو امیر عرب کہلائیں, رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیغمبر کہلائیں, بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں, قرآن کی منزلوں میں آئے تو امام مبین کہلائیں, بستر رسول پر سو جائیں تو رضا رب کے مالک بن جائیں. اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا, علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا, علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا. کبھی رسول نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن, یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق, یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے میں کیا فضائل اور مناقب بیان کروں, اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے آپ کو خود قرآن ناطق کہتے ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر میدان جنگ میں تھا اور قریب تھا کہ مولا کائنات کا لشکر فتح کا اعلان کر دے کہ سامنے والے لشکر نے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے, اور مولا کائنات کے لشکر کے کچھ سپاہی بھی مبتلائی فریب ہو گئے اور کہا کہ یا علی اسی قرآن کے واسطے ہم جنگ کر رہے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ نادانوں کسی مکر و فریب میں نہ جانا, وہ قرآن صامت ہے تو کیا ہوا, انا القرآن الناطق. نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب, نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب, ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب, عالم درد و رنج و مصائب غم و تعب, ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب. دل نے خفی کہا تو زبان چلی کہا, عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی بہترین. اور بس دل آج چاہ رہا ہے کہ صرف ثروت آپا سے کہیں کہ ثروت آپا یہ ذکر کرتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. مزید ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں, تو میں درخواست کروں گی اویس صاحب سے. جی ہاں بالکل, ہمارے درمیان جس طرح میں نے بتایا سوشل میڈیا ایکسپرٹ موجود ہیں عدنان شیخ صاحب. عدنان صاحب, پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہے اور بہت سے چینلز موجود ہیں جن کو کوئی نہ کوئی ریگولیٹ کر رہا ہے, کوئی ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو سپروائز کر رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم جائیں تو وہاں کوئی ایسی تنظیم, کوئی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں کہ جو سب کو یکجا کر سکے, ان تمام جتنے بھی چینلز ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں, ان کو یکجا کر سکے, ایک جگہ پر لا سکے. جی اویس, بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جی دیکھیں, یہ جو ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں نا, اس پہ کنٹرول ہمارا نہیں ہے. نہ ہم اس پہ کشمیر کے اوپر کوئی گفتگو کر سکتے ہیں, نہ ہم فلسطین پہ اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہماری گستاخ رسول کو اس طرح کی کوئی معاملات آ جائیں تو اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, سوائے ایک یہ کہ ہم ریکویسٹ کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ہمارے دسترس میں نہیں ہے.
اچھا ہم دیکھیں کہ جو یہ جو جتنی بھی جو پلیٹ فارم ہے یہ ہمارا ڈیٹا تو ہم ہمارے سے لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر یہاں پر پاکستان میں یا اسلامک کنٹریز کے اندر ہم کسی سے پوچھیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو حامی ہیں فلسطین کے, تو وہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کون سے ایسے حامی ہیں کشمیر کے, تو ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسرے جو پلیٹ فارم رن کر رہے ہیں ان کے بعد تمام لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے کہ کون فلسطین کے اوپر بات کر رہا ہے, کون کشمیر پہ بات کر رہا ہے, کون دوسرے مختلف مذہبی معاملات پر یا امور کے اوپر بات کر رہا ہے. وہ ڈیٹا ان کے پاس ہے جس کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس امر کی یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چین جیسی ایک حکمت عملی اختیار کریں. چین کو آپ نے دیکھا ہے, نہ وہاں گوگل ہے, نہ وہاں یوٹیوب ہے, نہ وہاں واٹس ایپ ہے, اپنی پلیٹ فارم بنائے ہیں انہوں نے. اس کا ریزن دیکھیں, چین سب سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ کیا مطلب ان کے 4 ہاتھ ہیں, 4 دماغ ہیں, ہماری طرح انسان ہے, لیکن ان کے پاس انہوں نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں, جو ڈیٹا ہے, جو معاملات ہیں, جو ہمارے جو یوں کر لیں سیکیورٹی نظام ہے, وہ باہر کیوں جائے. تو انہوں نے ان چیزوں کو سیکیور کرا ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں والے جو ہے نا, انہوں نے چھوٹی چھوٹی چنیاں بھی آنکھوں سے بڑے غور و فکر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے محفوظ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے آج سپر پاور ہیں یہ. بالکل. تو امر یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی چاہیے کہ, کیونکہ دیکھیں چین کے اندر جو بھی سارے معاملات ہیں صرف گورنمنٹ کے انڈر سپرویژن کے اندر کام ہو رہا ہے. آپ وہی سرچ کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے, آپ وہی دیکھ سکتے ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے. تو ہمارے ملک پاکستان کو بھی چاہیے, اور اس کے حوالے سے بہت سارے کام بھی کیے ہیں. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر 20 کروڑ 22 کروڑ جو عوام ہے, آبادی ہے, اس کے اندر ایک انوینٹر ہوں جس نے اپنی ایک پروڈکٹ لانچ کی ہے جس کو پیٹنٹ پاکستان سے رجسٹرڈ کروا لیا. الحمدللہ اس کو پراپر جو ہے بقرعید کے بعد ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سارے میرے پاس معاملات ہیں. بس حکومت پاکستان یا کوئی ایسے ادارے کا ساتھ چاہیے جس کی وجہ سے ہم بھی یہاں پر اپنی ایک پلیٹ فارم بنائیں. اور کیوں نہیں بنا سکتے, انسان ہیں, تعلقات ہیں, معاملات ہیں, علم ہے, سب کچھ ہے. تو صرف اس کو یوٹیلائزیشن کی ضرورت ہے اور صرف غور و فکر کی ضرورت ہے. بالکل. تو کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ بالکل. ناظرین اکرام, یہ موضوع تو بہت طویل ہے, لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس اور بھی منقبت خواں بھی موجود ہیں, اور پھر ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو اب میں بلا تاخیر چلوں گا, ہمارے پاس معروف منقبت خواں سید مناظر حسین زیدی صاحب موجود ہیں. ان کے پاس کچھ سوز ہیں, ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, اور وہ سنیں گے اس شعر کے ساتھ کہ اسلام کی تلوار فقط مولا علی ہے, ایمان کا کردار فقط مولا علی ہے, باطل شکستائے حال ہے جس کے جلال سے, وہ حیدر قرار فقط مولا علی ہے, اور مرحب کے سامنے ہے شجاعت لیے ہوئے, مرحب کے سامنے ہاں شجاعت لیے ہوئے, آئے جو شاہ سوار ہیں فقط مولا علی ہیں, فقط مولا علی ہیں. جناب محترم سید مناظر حسین زیدی صاحب. جیسا کہ دنیا جانتی ہے اور اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے جب واپسی آئے اور انہوں نے کہا کہ کہہ دو, اللہ کی طرف سے حکم تھا, وہی تھی, تو آپ نے کہا سب کو رکایا. وہ سب کو معلوم ہے کہ من کن تو مولا فہذ علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو علی کے تیور, علی کے کا ہنر, علی کا عقل مندی, علی کا شعور, علی کا نور, علی کے لخت جگر, علی کے نور نظر, علی کی زوجہ, علی کے علی داماد پیغمبر. تو ان کے پاس ذوالفقار بھی, ذوالفقار نازل ہوئی. تو اب ان کے جوہر جو ہیں میں ان کے بیٹے کے, ان کے پسر غازی عباس کے پہلے سناتا ہوں آپ کو. میرا عباس وہ حیدر ہے جو بے تیز لڑا, میرا عباس وہ حیدر ہے جو بے تیز لڑا, اور ستمگاروں کے سینوں میں رہا ڈر کی طرح, کھینچ کر چلوں میں بہتا ہوا پانی جس نے
کھینچ کر چلوں میں بہتا ہوا پانی جس نے ہاتھ پر نیر اٹھا لی در خیبر کی طرح میرا باس وہ حیدر ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست. دل سے دعا ہے زیدی صاحب آپ کے لیے، پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے اور یوں ہی آپ ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلوب کو سرور بخشتے رہیں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آواز. جی آپ کاوشوں کو، اس چینل کو الہی آمین. جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی طرح جاری رہے. اپنی آواز کو جو ہے وہاں یہاں پر پیش کر رہے تھے مناظر صاحب. بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، اب ہم انشاءاللہ بریک پر جائیں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے درمیان بہت سے مہمان آج موجود ہیں. معروف مذہبی اسکالر موجود ہیں، ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عدنان شیخ صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک منقبت خان موجود ہیں، مناظر حسین زیدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ سعدیہ فاروق موجود ہیں. بریک پر چلیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر عشق سیام میں، اور بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری، جن سے ہم مزید گفتگو کریں گے. اور آج جو گفتگو کا موضوع ہے، جیسا کہ ہم آغاز میں آپ سے ذکر کر چکے ہیں، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ وہ موضوع ہے جو بڑا وسیع موضوع ہے، بے شمار ہمارے پاس فضائل ہیں. ناظرین کرام، اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں، اور پوری زندگی پر بھی نہیں، اگر صرف مولا کی بہادری پر، جنگوں پر نظر ڈالیں تو بے شمار فضائل ہیں ہمارے. اور یہ وہ مولا ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے بادشاہ بنے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر کو کس طرح سے فتح کیا. اگر خیبر کا ذکر کریں تو خیبر ایک میدان کہ جہاں 39 روز گزر چکے ہیں، ہر ایک کشمکش میں ہے، ہر ایک جستجو میں ہے کہ کل علم کس کو ملنے والا ہے، کل دو عالم میں چرچا کس کا ہونے والا ہے. وہاں ہر کوئی منتظر بھی ہے، ہر کوئی انتظار میں بھی ہے کہ کوئی جری آنے والا ہے. خیبر کو خود انتظار ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کہ ناگاہ مولا علی کی آمد ہوتی ہے، مرحب کو للکارتے ہیں. ادھر سے مرحب بے نسل اٹھتا ہے، ادھر سے 11 اماموں کا باپ اٹھتا ہے، ادھر سے غاصب اٹھتا ہے، ادھر سے صادق اٹھتا ہے، ادھر سے بے ایمان اٹھتا ہے، ادھر سے کل ایمان اٹھتا ہے. ادھر سے تلوار چلی، ادھر سے ذوالفقار بے نیام اٹھتی ہے. مرحب کا سینہ چیرتی ہوئی زمین کا سینہ چیر دیتی ہے، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھتی ہوں نظارہ علی کا ہے. کیا بات ہے. تو بلا کسی تاخیر چلتے ہیں سروت آپا کی جانب. سروت آپا کچھ خیبر کا ذکر آپ سے سنیں گے. مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حوالہ جنگیں ہیں. مگر جارج ارداق صوت العدالت الانسانیت میں رقم تراز ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر یہ بڑا ظلم تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جنگوں میں مصروف رکھا گیا. کاش علی ابن ابی طالب علم کی منزل پر، جو جہاں پر مسند علم پر فائز ہیں، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند علم کو بچھایا جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اور اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا. اور آپ نے تذکرہ کیا خیبر کا، تو سن 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب جنگ خیبر میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کس بہادری کی
क्या शान नजर आई थी कि रिवायत ये कहती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मदीने में छोड़ दिया था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर खैबर की जानिब गए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना लश्कर इस्लाम का अलम देकर लोगों को भेजते थे। यहाँ तक कि 39 रोज गुजर गए और जब 39वां रोज आ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कि मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, जो कि खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया और तमाम मुसलमानों पर बेचैनी तारी थी कि शायद कल की सुबह अलम हमको मिलेगा, शायद हम होंगे जो कि अल्लाह और उसके रसूल के दोस्त करार पाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह नमूदार हुई, नमाज फज्र अदा की और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और लोगों ने, असहाब ने हैरान होकर पूछा, कहा कि या अली, अली को तो खुद ही मदीने में छोड़कर आए और अब हमसे कहाँ पूछते हैं कि मेरे भाई अली को बुलाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नादे अलियन मज़हरुल अजाइब 3 दफा पढ़ा और 3 दफा पढ़ने के बाद सामने से गर्द उड़ती नजर आई और जिस वक्त वो गर्द छटी तो देखा कि लोगों ने कि अबू तराब आ रहे हैं और हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खिदमत रसूल में पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या अली क्या हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज शोबे चश्म की वजह से मैं आपकी ज़ियारत करने से महरूम हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन निकाल कर अली की आंखों पर लगाया और उसके बाद लश्कर इस्लाम का अलम दिया और हजरत अली इब्न अबी तालिब इस शान से चले हैं खैबर के मैदान से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं चली और तमाम लश्कर वालों की उम्मीदें और तमन्नाएं चली। और जब फातिमा ज़हरा की दुआओं ने दामन अली को छू लिया तो रिवायत ये कहती है कि हजरत अली ने जाकर एक मरतबा पत्थर में अलम को नस्ब कर दिया, 40 मन वजनी दरवाजा 2 उंगलियों से उखाड़ लिया और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मरहब को कत्ल कर दिया। रिवायत ये कहती है कि यहूदियों का ये किला खैबर जो था बड़ा मजबूत था और इसमें एक वजनी दरवाजा था जिसे 40 मन जिसका वजन था और जिसे 40 अफराद मिलकर खोला और बंद किया करते थे। इसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 2 उंगलियों से उखाड़ा। और रिवायत ये कहती है कि जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खिदमत रसूल में पहुंचे तो किसी असहाब में से किसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि अली के हाथों पर दरे खैबर था और तमाम लश्कर गुजर रहा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने अली के हाथों को देखा जिस पे दरे खैबर था, काश तुमने अली के पैरों को देखा होता कि अली के पैर जमीन पर नहीं थे बल्कि हवा में मुअल्लक़ थे। सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू। और आपके लिए दिल से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। बहुत बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू और बस दिल चाहता है कि यूं ही ये ज़िक्र सुनते रहें और बेशक एक दिली मुसर्रत महसूस होती है, खुशी महसूस होती है इस ज़िक्र को सुनते हुए। आगे बढ़ते हैं साथ ही उवैस की जानिब। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि सादिया फ़ारूक भी मौजूद हैं और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है अरसलान ताहिर साहब ने। आप मजहबी स्कॉलर हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरसलान साहब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम क्योंकि सादिया फ़ारूक भी हमारे दरमियान मौजूद हैं तो चलेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो सादिया फ़ारूक। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एतिकाफ़ के अशरे में दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मुसलमान हमारा जो दरबार है उसी हवाले से कलाम। कोई दुनिया नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मयस्सर नजारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या झूठ
کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی تتلی جوانی کے بیتائے مہوسار، تو اب بڑھاپے میں قدارا ہمیں یوں دل سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور غم دوران سے جو گھبرائے کیسے کہیے، اپنی الجھن کسے بتلائے کیسے کہیے، اور چیر کے دل کسے دکھلائے کیسے کہیے، کس کا منہ تکیے کہاں جائے کیسے کہیے، کہ تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ بہت اچھے انداز میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہی تھیں۔ اب ہم فوراً سے بیشتر چلیں گے اسلان طاہر صاحب کی طرف، کیونکہ آج یوم علی ہے اور یوم علی کی مناسبت سے ہی ہم نے آج یہ پروگرام پورا ترتیب دیا ہے، تو کیا کہیں گے مختصراً، کیونکہ ظاہر ہے یوم علی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یقیناً کوئی 2 3 4 5 منٹ میں نہیں بیان کی جا سکتی، اس کے لیے تو جتنی راتیں بھی دے دی جائیں وہ بھی کم ہے، لیکن کیونکہ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق مختصراً جو ہے وہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت ہی اچھا کوشچن کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی جائے تو بہت ٹائم تو بہت کلوز ہو جائے گا، لیکن شان بہت ہے، تو میں حدیث پاک کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کے اوپر ان کے علم کی فضیلت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، العلم علم الناسی، فرمایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اتنا ہے کہ وہ سنت کے حوالے سے تمام علم کے دروازے طے کر سکتے ہیں، اور دوسرا ارشاد فرمایا گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، تو ارشاد فرمایا حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمت کے 10 حصے عطا فرمائے ہیں، حکمت کے 10 حصے عطا فرمائے ہیں، 9 حصے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے اور 1 حصہ دنیا کے حصے میں آیا۔ اگر علم کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز کے حوالے سے علم کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست گفتگو کر رہے تھے۔ اور ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب، تو یقیناً بالکل درست فرما رہے تھے کہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور کیا شان ہے میرے مولا کی، لیکن جہاں پہ بے شمار فضائل ہیں وہیں آج کی خاص طور پہ یہ شب بڑی دردناک، بڑی کربناک شب ہے، اور میں چاہوں گی آپا سے مختصراً ذرا مصائب مولا علی پہ روشنی ڈالیے۔ مولا کائنات علی ابن ابی
तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा की महराब इबादत में 19 रमज़ान को इब्ने मुलजिम की ज़र्ब से शहीद हुए, 21 रमज़ान को। और रिवायत ये कहती है कि सन 40 हिजरी का जो रमज़ान था उसमें मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और अपने बेटे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि बेटा इस माह मुबारक के कितने दिन गुजर गए। इमाम हसन मुश्तबा ने बताया कि बाबा जान इतने दिन गुजर गए। और उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा अभी कितने दिन और, इमाम हुसैन से पूछा कि कितने दिन और बाकी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान अभी इतने दिन और बाकी हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया कि यही वो माह मुबारक है कि जिसमें मेरी रीश को खून से रंगीन किया जाएगा। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये था कि अली इब्ने अबी तालिब सन 40 हिजरी के रमज़ान में अपनी एक एक औलाद के घर में एक एक शब क़याम किया करते थे। तो रिवायत ये कहती है कि 18 रमज़ान को मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर में मेहमान थे। और जब उम्मे कुलसूम के घर में मेहमान थे तो रिवायत ये कहती है कि उम्मे कुलसूम बीवी फरमाती है कि मैंने पूरी शब अपने बाबा को देखा कि वो नहायत बेचैनी और इस्तराब के साथ कभी हुजरे में जाते हैं, कभी सहन में आते हैं, कभी जानिब आसमान देखते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं। और यहाँ तक कि उम्मे कुलसूम ने ताम सहर पेश किया और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 जौ की रोटियां थी, थोड़ा सा नमक था और एक दूध का प्याला था। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मे कुलसूम क्या कभी अपने बाबा को एक साथ 2 नेमतें खाते हुए देखा? और उम्मे कुलसूम चाहती हैं कि शीर का प्याला हटा लें, मगर मौलाए कायनात ने फरमाया कि नहीं, कूफे के किसी यतीम बच्चे के काम आ जाएगा ये दूध का प्याला। और मौलाए कायनात ने उस नमक को जौ की रोटी से खाया। और मैं कहती हूँ ये आखिरी ताम सहर जो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम तनावल फरमा रहे हैं। और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपने घर से निकलने लगे, बीवी उम्मे कुलसूम के घर से निकलने लगे, तो रिवायत ये कहती है कि मुर्गाबियों ने दामन पकड़ लिया। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम रुक गए और बीबी उम्मे कुलसूम को मुर्गाबियों के हक में वसीयत की। मैं कहती हूँ कि मौला यकीनन मक्तल करबला में आपका अली असगर 3 दिन का प्यासा था और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम दामने मौलाए कायनात जंजीरे दर ने मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दामन को थामा और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब गुलदस्ते अजान पे पहुंचकर अजान दी। और मैं कहती हूँ कि हवा के दोष पर शहर कूफा में कोई घर ऐसा ना था कि जहां पर ये आवाज़ें अजान ना पहुंची हो। मैं कहूँ कि ए शहर कूफा के रहने वालों, गौर से ये आवाज़ अजान सुन लो, इसलिए कि ना ये आवाज़ अजान मिलेगी ना अली जैसा अब इमाम मिलेगा। और हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम गुलदस्ते अजान से नीचे उतरे और सहन में सोए हुए नमाजियों को जगाते हुए, यहाँ तक कि इब्ने मुलजिम को जगाया, अपने कातिल को जगाते हुए मौलाए कायनात महराब इबादत में तशरीफ़ ले गए। और पहली रिकात का दूसरा सजदा था कि जब इब्ने मुलजिम ने पीछे से वार किया और रिवायत ये कहती है कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बेइख्तियार पुकारा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम दावत ज़ुलशीरा में रसूल के वसी वज़ीर कहलाए, मगर अली ने नहीं फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए गदीर खुम के मैदान में रसूल ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, मगर अली ने नहीं फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा। मगर मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आज ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में इब्ने मुलजिम की ज़र्ब खाकर फरमाते हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। और मौलाए कायनात अली पूरा मुसल्ला इबादत खून से रंगीन हो गया। और रिवायत ये कहती है कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुश्तबा को आवाज़ दी, कहा कि बेटा नमाज को तमाम कराओ। और जब नमाज तमाम हो चुकी तो गलीम में डालकर मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को घर की जानिब ले जाया गया। और रिवायत ये कहती है कि जब घर की ड्योढ़ी नजर आई तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि बेटा हसन हमारे चाहने वालों से कह दो कि वापस पलट जाएं, घर में हमारी बेटियां बेकरार होंगी। मैं कहूँगी या अली यही कूफा होगा, ज़ैनब के सर पर चादर न होगी, उम्मे कुलसूम के सर पर चादर न होगी, हाथ रसन से बंधे हुए होंगे। और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जिस वक्त घर में लाया गया, बेटियां बेकरार हैं कि बाबा जान बिन माँ के बच्चों की भला कौन सी ईद हुआ करती है, लेकिन ये ईद के करीब किसने सितम किया है। और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस
عالم میں یعنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی اور زخم بہت کاری تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 19ویں کا دن گزارا, 20ویں کی رات گزاری, 20ویں کا دن گزارا اور 21ویں کی رات گزاری. اور کبھی مولا کائنات زہر کے اثر سے آنکھیں کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے زینب تبرکات کا صندوقچہ لے کر آؤ. اور جب تبرکات کا صندوقچہ آیا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک علم جناب زینب سے بنوایا اور امام حسین کو تھمایا اور کہا کہ بیٹا ہمارے سامنے بڑی تمنا تھی ہماری کہ ہم زندہ ہوتے, ہم کربلا میں ہوتے, ہم عباس کو علمدار بنا ہوا دیکھتے, مگر قسمت نے, زندگی نے وفا نہیں کی, لہذا عباس ہماری زندگی کے سامنے, حسین تم عباس کو علمدار بنا دو. اور حضرت امام عالی مقام نے حضرت عباس کو وہ علم تھما دیا. میری پوری زندگی گزری مجالس سنتے ہوئے میں ہمیشہ پڑھا کرتی تھی کہ ہر ایک کے سرانے وقت نزا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں, مگر دل میں یہ سوچتی تھی کہ علی نے وقت نزا کیا دیکھا. جب اس روایت کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کو وقت نزا کربلا یاد آئی, حضرت علی کو وقت نزا امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آئی, حضرت علی کو وقت نزا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے, اور حضرت علی کو وقت نزا امام علی مقام کی اور جناب زینب کا کھلا ہوا سر نظر آیا. کیا بات ہے, بہت ہی زبردست انداز میں پورا واقعہ بیان کر رہی تھیں سروت عسکری صاحبہ. اچھا, اب کیونکہ ہمارے درمیان نعت خوان بھی موجود ہیں اور وقت کی بھی کمی ہے تو ہم فوراً سے بیشتر چلیں گے شازیہ شاہد کی طرف اور ان سے کچھ نعتیں سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کی دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ عدنان صاحب موجود ہیں, عدنان شیخ صاحب. عدنان صاحب مختصراً, کیونکہ ظاہر ہے اب بالکل ہم اختتامی لمحات میں موجود ہیں, مختصراً یوم علی کے اوپر حضرت علی کی شان کے حوالے سے, ان کی شہادت کے اوپر مختصراً اگر بیان کر سکیں, کیونکہ اس کے بعد ایک نعت خواں اور ہے ہمارے پاس. جی عوید, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے برابر میں سرحد آپا بیٹھی ہوئی, اتنی قدیم اور قداور شخصیت ان کے سامنے میں جسارت نہیں کر سکتا کہ میں, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عین ہے, صرف نام کا جو عین ہے, عین کی جو 3 نقطے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. تو بس آج کا جو دن ہے, کیونکہ اب جب بچپن سے آج تک ہم نے اقوال زری کو پڑھتے ہوئے ان کی نقش قدم پہ ان کی زندگی کے جو معاملات اس کو دیکھتے اپنی زندگی کو ہم نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ محفل ہے اور قاری احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فوراً سے بستر چلیں گے اور نعت کے لیے ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کی بات اب تک
सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अरे मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है। बेशक बेशक, बिल्कुल ये सब सिर्फ तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। और आज इस महफिल की भी जो शान रही यकीनी तौर पर उसी अजीम हस्ती के तो पहल रही। और अब हम इस बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में मौजूद हैं और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत टफ शेड्यूल है, आपको ख़ुद पता है, हम सबको पता है कि इन तमाम तर एक्टिविटीज़ के बावजूद आपका यहाँ आना सरवत अस्करी साहिबा हम सब के लिए बाइस एजाज़, बाइस फ़ख्र है। तो पूरी टीम और बनो यूथ की आवाज़ और इस ट्रांसमिशन के जितने भी क्योंकि पसे पर्दा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन उनकी मेहनत होती है, तो उन तमाम लोगों की तरफ से आपका हम बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे इस जो है वो ट्रांसमिशन के लिए आपने हिस्सा दिया, टाइम दिया, अपना हिस्सा मिलाया। उनके साथ साथ मैं अदनान शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी, आप तो मुसलसल खैर हमारे साथ मौजूद रहते हैं लेकिन आज इस ख़ास महफिल में आप हमारे साथ हमारा हिस्सा बने, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। साथ साथ हमारे दरमियान अरसलान ताहिर साहब मौजूद रहे। मुख्तसरन ही आपसे हमने फ़ज़ाइल सुने, इंशाअल्लाह कभी मौका हुआ तो फिर आपसे ज़रूर हम फ़ज़ाइल सुनेंगे। आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप इस महफिल का हिस्सा बने। इनके साथ साथ कारी अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं यानी सैयद मोहम्मद उवैस रहमान अपनी साथी होस्ट सुंदर ज़ैदी के साथ इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि हमें फिर कल प्रोग्राम करना है और इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में यकीनन जिन लोगों का किरदार होता है स्पॉन्सरशिप का, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ किरदार रहता है अल सैयद रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग का, इनके साथ साथ सलमान फूड्स, रेजमेंट फूड्स, एम्स जिनका दावा है कि वो 20,000 पर मंथ में आपको मुकम्मल घर बना कर दे सकते हैं, वो इनके साथ साथ और दीगर हमारे साथ नेल्सन पेंट्स हैं, जितने दीगर स्पॉन्सर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन तमाम लोगों की बदौलत आप तक आपकी स्क्रीन पर ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया जाता है। तो मैं यानी सैयद मोहम्मद उवैस रहमान आप सबसे इजाज़त चाहूँगा इस शेर के साथ कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल, अपनी कश्त वीरा से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आखिर में मुनाजात के लिए कुछ दुआ के लिए हम चलेंगे जनाब कारी अहमद साहब की तरफ।